اسٹیج میں انہیں مدد کرنے سے پہلے جو ہے میں ان کا کچھ تعارف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مسیحی گھرانے کے اندر پیدا ہونے والے یہ شخص ہیں، شروع سے ہی انہیں جو ہے وہ محنت اور مشقت کرنا پڑی۔ ایک سنار کے پاس جو ہے انہوں نے اپنا کام سیکھا اور لمبی ملازمت کے بعد جو ہے ایک کاروبار شروع کیا اپنا۔ شعوری زندگی میں جب انہوں نے اپنا قدم رکھا تو انہیں احساس ہوا کہ بغیر علم کے جو ہے انسان اندھا، بہرا اور گونگا ہے۔ مقصد حیات کی تلاش کے لیے عیسائیت کا مطالعہ شروع کیا اور 22 سال کی عمر میں اس بات کا ادراک ہوا کہ مجھے مختلف مذاہب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے وہ مختلف اسلامی شخصیات سے ملے جن میں عقل و شعور کے جو ہے وہ پردے واہ ہوئے۔ انہیں اس چیز کا ادراک ہوا کہ یہ اسلام ہے۔ اس 2006 کے اندر جناب بابر انعام والد صاحب کے ہاتھ پر یہ مشرف با اسلام ہوئے، الحمدللہ۔ یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، تو جو دوسرے غیر مسلمین ہیں، جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں، تو ان کو جو مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے 2009 کے اندر جو ہے ایک فاؤنڈیشن جو ہے وہ بنائی، جس کا نام ہے حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن۔ فضل الہی ان کے اپنے ہاتھ سے اب تک 1200 غیر مسلم لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ التجا دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب عبد الوارث صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید، فی القرآن الحمید، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلها کنہارها۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ بہت حاضرین کرام، میرے لیے اس وقت نہایت بات کرنا مشکل ہوتا ہے کہ جس مجلس میں صاحب علم، علماء کرام، مشائخ، اور آج کے مجلس میں نہ صرف علماء کرام، مشائخ، بلکہ میرے ایک ایسے روحانی استاد، میرے بڑے بھائی موجود ہیں کہ جن کو آج زندگی میں پہلی بار شاید میں نے اتنا کھل کھلا کے، ہنستا مسکراتا ہو کے جو ہے وہ آپ احباب کے سامنے دیکھا، وگرنہ میں جب بھی ان سے ملا ہوں ان کی آنکھیں اشک بار ہی پائیں۔ میری مراد خالد متین صاحب سے ہے، اور ان کے سامنے سچی بات ہے کہ جیسے کہ میری سیٹی گم ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم نے اپنے بھائی، اپنے استاد اور اپنے اساتذہ کرام سے پڑھا ہے، سمجھا ہے، سیکھا ہے، وہ اپنے لیے قابل عمل بنا دے اور آپ احباب تک وہ بات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ ابھی ہمارے بھائی نے مجھے 15 منٹ ملے ہیں، لیکن میرے تعلق کے لیے بھائی کو 10 منٹ دے دیے، تو جیسے کہ انہوں نے سارا تعلق کروا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے کچھ عرصہ پہلے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کا ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ موقع جو ہے وہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اسلام قبول کرنے کا جو معاملہ تھا وہ اپنی جگہ، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسا ایٹیٹیوڈ تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو میں وہ ایک دو چیزیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے معاملہ یہ تھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک برف والے کھٹے پہ بیٹھا کرتا، اور وہ اکثر وہ برف والا مجھے یہ کہہ کے وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیتا تھا کہ آج بارش میرے پھٹے سے نہ بیٹھے۔ وہ نہ اصل میں لوگ نہ مجھ سے برف لیتے ہوئے اعتراض کرتے ہیں کہ تیرے پھٹے سے عیسائی بیٹھے۔ وہ کلچے والا اکثر کہا کرتا تھا کہ یار
मैं तुम्हें कुलचे दे दूंगा, लेकिन जरा तो दूर से थोड़ा दूर खड़े रहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने के बाद वो जो तंदूर के साथ नहीं लगने देता था या अपने खट्टे पर नहीं बैठने देता था, आज वही मुसलमान अपने स्टेज के ऊपर खड़ा कर रहे हैं। ये खत्म नबूवत की बरकत से। कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस कॉन्फ्रेंस में मौलाना नवानी रहमतुल्लाह अलैह उनका खिताब था, और उनके खिताब के दौरान नमाज का वक्त हुआ, और नमाज के बाद जब वो इमामत के लिए खड़े हुए तो अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह के आने की आमद की खबर मिली, और आपकी आमद के साथ एक शोर मच गया कि शाह जी तशरीफ ले आए, शाह जी तशरीफ ले आए। तो इसी दौरान मौलाना नवानी रहमतुल्लाह अलैह पीछे हटे और हजरत से कहा कि हजरत आप पढ़ो। कहा कि नहीं आप पढ़ाए तो आप। कहा कि एक सिख ज़ादे की इतनी हिम्मत, कहा कि एक सिख ज़ादे की इतनी हिम्मत कि वो सैयद ज़ादे के आगे खड़ा हो और इमामत करवाए। तो शाह जी ने जो जुमले कहे थे वो तारीखी जुमले। सैयद कफीर शाह साहब के यहाँ एक बार कोर्स के लिए गया तो मैंने शाह जी से इस बात की तस्दीक चाही, तो शाह जी ने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही कहा था। जब कहा मौलाना नवानी रहमतुल्लाह अलैह कि हजरत आप पढ़ाइए, एक सिख ज़ादे की इतनी हिम्मत वो एक सैयद ज़ादे के आगे खड़ा होकर इमामत करवाए, तो शाह जी ने कहा ओए तेरे जैसे सिख ज़ादे के ऊपर मेरे जैसे हजारों सैयद ज़ादे कुर्बान। वल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक, जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई सानी नहीं है, जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं है, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है, आप खातमुन नबीयीन, और जहां दिस लास्ट एंड फाइनल स्टेटमेंट ये कुरान जैसी अजीम किताब नहीं है, अल्लाह की कसम इस उम्मत जैसी कोई उम्मत भी नहीं है कि जो अपने बाद में आने वालों को अपने आगे खड़ा करे। मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से ये सारी बरकतें खत्मे नबूवत की बरकत से। मैं देख रहा था कि ये आप लोग तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए जाते हैं, पैसे दे के पढ़ते हैं, और ये दीवाने ये असदुल्लाह भाई ये आज से 2 महीने पहले से इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं, और आज जब इस प्रोग्राम का दुल्हा इनको होना चाहिए था, आज ये प्लास्टिक की चप्पल पहन के यहाँ पे आपकी तालीम और तरबियत के लिए ये तड़प, ये धड़क, ये लिल्लाहियत, ये खत्म नबूवत का जो इनके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ईमान पैदा कर दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इनको तौफीक अता फरमाई। और मेरे शेख खालिद हमीद साहब लाहौर से इनसे तो मिलना मुश्किल होता है, और आज 3 घंटे से यहाँ गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ये दीवाना वाला आपको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, चीजें देख, जबकि होता क्या है कि आप लोग तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, मिन्नत समाजत के साथ कोर्स करते हैं, पैसे दे के कोर्स करते हैं, वक्त लगा के कोर्स करते हैं, ये यहाँ अपना वक्त भी दे रहे हैं, सलाहियत भी दे रहे हैं, इनाम भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं। वल्लाह अगर मैं एक जुमले में ये सारी बात कहूँ तो ये है कि सच्ची बात है कि अभी तक हमें खत्म नबूवत की कदर व कीमत का पता नहीं चला। अगर पूछना है कि खत्म नबूवत की कदर व कीमत क्या है, तो उनसे पूछेंगे जिन्होंने अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने मानव बता, यहाँ तक कि अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए, इसलिए कि खत्म नबूवत के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी आखिरत की बहारें जोड़ होना तो ये चाहिए कि इस प्रोग्राम में हमारी बच्चों की तरफ से इनामात आते, वालिदैन की तरफ से इनामात आते, स्कूलों की तरफ से इनामात आते। ये जो बच्चे जो मैं इनामात के लिए ये किताबें पढ़ रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, खत्म नबूवत का अकीदा सीख रहे हैं, हमें तो दीवाना है, इसको पहुंचाना चाहिए था, सिखाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमें खत्म नबूवत की कदर व मंजिलत का पता था। लेकिन सच्ची बात है कि अभी तक हमें इस अकीदे की अहमियत अभी हमारे ऊपर वाज़ेह हुई। उठाइए तारीख और देखिए कि मौलाना गुलाम गौस आज़ादी रहमतुल्लाह अलैह कई दिनों से थके हारे घर आते हैं, और घर आके अपनी अहलिया के पास बैठे हैं, और अहलिया ने कहा कि बच्चे की बहुत शदीद तबीयत खराब, डॉक्टर के पास लेके गए, और डॉक्टर ने कहा कि इनके पास वक्त बहुत कम है, और चंद दिहाड़े की कुछ वक्त गुजारो।
He has been, let's go right. اور گھر پہ آ کے کہا کہ اللہ والے کو کہا کہ اللہ کی بندی اس کے پاس وقت بہت کم ہے، کچھ دن ہے اس کے ساتھ گزارتے ہیں، اور ساتھ ہی دروازے پہ نوک ہوئی، باہر گئے، کہا کہ جی، کہا کہ حضرت یہ ساتھ والا گاؤں میں ایک زندیق ہے، لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ چلا رہا ہے، لوگوں کے ایمان کو تہس نہس کر رہا ہے، ختم نبوت کے اوپر جو ہے وہ تیشی چلا رہا تھا۔ مولانا نے کتابوں والا تھیلا پکڑا اور چلنے لگے تو بیوی نے کہا کہ یہ چند دن کا مہمان ہے۔ بیٹے نے بھی ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ابا چند گھنٹے ہیں میرے پاس، کم سے کم یہ تو میرے ساتھ گزار لیجیے۔ کہا کہ بیٹا اگر مر گیا نا، اگر مر گیا تو گاؤں والے جنازہ پڑھا دیں گے، جنازہ فرض کفایہ ہے، دین ختم نبوت کا کام فرض عین ہے۔ اور اب اس بات تک نہیں پہنچتے کہ بچے سے اطلاع ملی کہ آپ کا بیٹا انتقال کر گیا، لیکن ادھر فرض کفایہ تھا، ادھر فرض عین۔ اور جب گئے اور جب واپس آئے تو بیٹے کی شکل دیکھنی نصیب نہیں ہوئی، سیدھا قبر پہ گئے اور زاروں قطار میں کہا کہ بیٹا تو مجھے معاف کر دے گا اگر میں نے رسول اللہ کی خدمت میں کوئی کوتاہی برتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ رات کو گھر آ کے سوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواب دکھائی کہ ابا جان آپ کے ختم نبوت کی خدمت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے سارے گناہ کو اللہ کی قسم ختم نبوت کے اوپر ایسی لاکھوں کروڑوں کوششیں کرنا جان کیا کرو، ختم نبوت کی جان کیا کرو، ختم نبوت کا کام کرنا ہے تو کیا کرو، جب تک نہیں کریں گے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو ابھی ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو پتہ نہیں سوشل میڈیا سے کتنے ہمیں ہر روز سوشل میڈیا کے اوپر کبھی رسول اللہ کے کارٹون بنا رہا ہوتا ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصحیح کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، کبھی لٹریچر شائع کیا جا رہا ہے، کبھی کبھی تو اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کے طرز میں بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن اس سینے کے اوپر جو ہے وہ کٹ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی دکان کاروبار اور خاندان کے ہم کسی اور ہی چکر میں نہیں میرے دوستوں بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ اس عقیدے کو پڑھیے، اس عقیدے کو سمجھ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک بار مجھے ایک صاحب نے کہا کہ عبدالمالک ہے کہ آپ اگر حقیقت کی تلاش ہے، آپ نے ایک بڑی لمبی اسٹرگل، اور جب وہ لمبی اسٹرگل کی تو آپ نے اسلام کی بجائے ٹرو اسلام کی قبول کی۔ What are you talking about, man? کون سا ٹرو اسلام؟ اس نے کہا کہ بھائی مرزیت کو آپ نے نہیں پڑھا، میں نے کہا کہ میں نے پڑھا تھا، میں نے جب مرزیت کو پڑھا تھا تو میرے دوستوں بھائی جو مجھے لگا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب بہت بھلے آدمی، کیونکہ انہوں نے لکھا تھا کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو کافر اور مشرک نہیں کہلوانا چاہتا اور میں ختم نبوت کے دائرۂ کار سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، لیکن اچانک ان کی اور تحریریں پڑھنے کا موقع ملا تو میں نے ان سے کہا کہ اس کے بعد مجھے لگا کہ ان صاحب نے کہا کہ میں مہدی ہوں، میں مجدد، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہر سال مجدد آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں مہدی ہوں، میں نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ شخص سڑک گیا ہے، پھر اس نے کہا کہ نہیں میں مسیح ہوں، پھر اس نے کہا کہ میں مریم ہوں، پھر اس نے کہا کہ نہیں میں نبی ہوں، پھر اس نے کہا کہ نہیں میں اب نبی سے بھی اعلیٰ اور ارفع ہوں۔ تو مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ یہ شخص ایک شریف بلا آدمی تو دور، یہ شیزوفرینیا کا پیشنٹ ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، تو آپ ان کی کیفیت بتا رہے ہیں اور جو کتابوں سے ان کا ایک تدریجی ایک مرحلہ نظر آتا ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص شیزوفرینیا کا پیشنٹ ہے۔ میرے دوستوں بھائی بزرگوں، یہ ختم نبوت کا ایک ایسا خوف کہ اس کے اوپر آپ کے ساتھ جو ہے وہ اہل حدیث بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس میں دیوبندی بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، بریلوی بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس میں یہاں تک کہ شیعہ بھی آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت سب سے زیادہ جو ہمارے اندر اختلافات آ کے ہمارے اندر جو پینیٹریٹ ہو رہے ہیں، ہمیں جو تہس نہس کر رہے ہیں، ہمارے اندر بگاڑ اور پھاڑ پیدا کر رہے ہیں، وہ یہ فرقہ اخوان ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی بریلوی ہے، قرآن کی ایک تفسیر کسی کوئی کرتا ہے، دوسری تفسیر کوئی کرتا ہے،
ہمیں یہ اس طرح سے پھاڑ رہے ہیں. لیکن میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں، اس میں ہمیں اتحاد اور اتفاق سے کام لینا ہوگا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو ختم نبوت کے کام بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تک بھی کر رہے ہیں، میں ان کے جوتے اپنی زبان کے ساتھ صاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اس بات سے، اس تفریق سے نکلیے کہ یہ دیوبندی اہل حدیث بریلوی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جہاں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، آپ کی ناموس کے اوپر جو پہرا دے رہا ہے، میں اس کا غلام. اور میں اسد اللہ بھائی سے ایک بات کرتا ہوں. اسد اللہ بھائی میں وہ شخص ہوں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں رجسٹرڈ فقیر ہوں. میں نے اللہ سے طے کیا ہوا کہ اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، میں کسی اور سے نہیں مانگوں گا. اور اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ آپ نے اگر ختم نبوت کا کام کرنا ہے تو کسی کے آگے ایسے نہ کیجیے کہ کہیں تو یہ نہ کہے کہ دیکھیں ختم نبوت کا کام اتنا عرفہ کام کر رہے ہیں اور ایسے کر رہے ہیں. اللہ کی قسم جا کے کہتا ہوں کہ آپ کو آئندہ سال جتنے پیسے چاہیے ہوں گے عبدالباری اس کا انتظام کر کے دیں. اور یار یہ ختم نبوت کا کام کوئی بیکاری کرنے کا کام ہے؟ یہ ختم نبوت کا کام کوئی فقیروں کا کام ہے؟ اور یہ دلیروں کا کام ہے، یہ شیروں کا کام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا کام ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، شاہی مسجد میں ایک دورہ ہے. شاہی مسجد میں ایک دورہ داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے ساتھ اس نے اپنی جیب سے ایک والٹ نکالا. اس نے بھکاری کو پیسے دیے اور پیسے دینے کے بعد جب والٹ جیب میں ڈالا تو وہ کہیں نیچے گر. جب وہ نیچے گر گیا تو بیکاری نے پکڑ کے اپنے پاس رکھ لیا اور پاس رکھنے کے بعد انتظار کیا کہ وہ واپس آئے گا، لیکن وہ کسی اور پتلی دروازے سے نکل گیا. تو کچھ سالوں بعد وہی گورا ہے. فقیر نے پہچان لیا. فقیر نے کہا کہ نہیں، آپ کی ایک امانت ہے میرے پاس. اس نے کہا کہ کیا؟ وہ بھاگا بھاگا گیا، گھر آیا اور اس کا وائلٹ لا کے جب اس نے دیکھا کہ یہ میرا وائلٹ، اس میں تو ہزاروں ڈالر تھے. تمہارے سارے زندگی کی بیکاری جو فقیری ہے یہ ختم ہو. تو اس نے کہا کہ نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ میں بیکاری ہوں، بے غیرت نہیں. What are you talking about, man? اس میں بیکاری اور بے غیرت والی کیا بات؟ اس نے کہا کہ روزے حشر ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوتے اور وہاں پہ مسیح علیہ السلام آتے اور وہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک امتی کا فرض گرا تھا اور آپ کے امتی نے اس کو اٹھا لیا اور اس کو استعمال کر لیا اور مجھے اس کو واپس دیا. تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پہ جو سلوٹ آتی نا، میرے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے. That's why I am بیکاری but not بیکار. آج کتنے لوگوں کے ایمان کو چھینا جا رہا ہے، کتنے ہی لوگوں کے ایمان کو لوٹا، کتنے لوگوں کے ایمان کو جو ہے وہ نقب لگائی جا رہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے حشر والے دن پوچھ لیا کہ بتا دیں، اے فاطمہ کا نام لینے والی، عائشہ کا نام لینے والی، اے خدیجہ اور زینب کا نام لینے والی، یہ بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا اقرار کرنے والوں جو کہتے تھے کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جان بھی قربان ہے، جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تن من دھن قربان ہے، میری ختم نبوت کے اوپر ڈاکے ڈل رہے تھے، کہاں سو رہے تھے؟ تم اپنے دکان، اپنی مکان، اپنے کاروبار اور اپنے خاندان میں جو ہے وہ میں تھے مگن کہاں؟ میرے دوست بھائی، یہ بڑا مشکل مسئلہ آنے والا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، میرے استاد نے شاعر نے کہا تھا کہ بس آخری بات کیا جسارت میں کا زیادہ استعمال کر رہا ہوں. ایک بیٹ کا ایک ریوڑ تھا اور ریوڑ کا ایک چرواہا تھا جو اس کو چلاتا تھا. اور ایک دن ایک شیر کا بچہ جس کے ماں باپ اس سے الگ ہو گئے اور وہ اس چرواہے کو ملا. جب وہ چرواہے کو ملا تو چرواہے نے اس شیر کے بچے کو بیڑوں کے ساتھ جو ہے وہ پالنا پوسنا شروع کر دیا. بیڑے منمناتی، وہ بھی منمناتی. بیڑے اچھل کود کرتی، وہ بھی شیر کا بچہ بھی اچھل کود کرتا. جہاں بیڑے پٹھے کھاتی، گھاس کھاتی، وہ بھی گھاس کود کھاتا. اور ایک دن جب وہ بڑا ہو گیا تو ایک دن چشمے کے اوپر گیا اور چشمے کے اوپر پانی پیتے ہوئے ایک لومڑی نے اس نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تم بیڑ نہیں ہو،
You know, you're not a lion. You're not a lamb. You are lion. उसने कहा how you can say? तू कितना कह रही है कि मैं लूम में भेड़ लिया मैं शेर? तो उसने कहा कि जरा अपना शेरों वाला अपना चेहरा पानी में तो देखो। जब उसने पानी में देखा उसने देखा कि उसका तो चेहरा भेड़ बकरियों से बिल्कुल उसने कहा अपने दांत देखो। जब अपने दांत उसने कहा अपनी बात निकालो और जब उसने अपनी आवाज को निकाला तो उसको रियलाइज हुआ कि I'm not a lamb, I'm a lion। अल्लाह की कसम आप कुरान और सुन्नत के आईने में अपनी शक्ल को देखें। हम कोई गुलाम नहीं है, हम कोई मईशत और मुआशरे के लिए नहीं बेचे गए थे, हम कारोबार के लिए नहीं बेचे गए थे। हम तो इसलिए बेचे गए थे कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने रहमत से निकल चुके हैं, भटक चुके हैं, बेरादरी का शिकार हो गए हैं, उनकी रुश्तो हदायत का जरिया बना। और क्या कहा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर। यू आर सेलेक्टेड पीपल्स। तुम मुंतखब करता लोग हो इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बताई हुई सिखाई हुई राह से जो लोग भटक गए हैं, जो राह गुम कर बैठे हैं, उनकी रुश्तो हदायत का जरिया अपने बच्चों को पकड़ कीजिए। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने कहा था कि जो खत्मे नबूवत का काम करता है उसकी कमर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ होता है। तलाल चौधरी से लाख इख्तिलाफ बात सही, लेकिन उसने कहा कि मैंने अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखा है। और मैंने उनसे कहा कि इस नाम की तो लाज रख लो। ओए हम भी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम होने का दावा करते हैं, वो इस दावे की लाज रख। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला बात को समझ इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ कि आज ये तारुफ शायद 4-5 साल पुराना था, तब तक मैं 1200 लोगों को मुसलमान कर सकता, लेकिन आज तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौफीक से 2300 लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में लाने का शर्फ मेरे पास है, जो कि एक अहम जिम्मेदारी कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन 2300 के 2300 लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत में पहरा देने का जो है उनसे काम ले। वआखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे काम नहीं, मेरे लिए दुआ करते हैं, जो बातों को दे